بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1846 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22 تا 24، 22، 23 and 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما کنتم، اور نہیں تھے تم، تستترون، پردہ کرتے، ان یشہدا، کے گواہی دیں گے، علیکم، تمہارے خلاف، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری جلدیں، ولیکن، اور لیکن، ظننتم، تم نے گمان کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیرا مما، بہت سے ان کو جو تعملون، تم عمل کرتے تھے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان ہے، الذی، وہ جو، ظننتم، تم نے گمان کیا، بربکم، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، اسی نے ہلاک کیا تم کو، فَأَصْبَحْتُمْ، چنانچہ ہو گئے تم، من الخاسرین، خسارہ پانی والوں میں سے۔ فَإِن، پھر اگر، يَصْبِرُوا، وہ صبر کریں گے، فَالنَّارُ، تو بھی آگ ہی، مَثْوَىٰ، ٹھکانہ ہے، لَهُمْ، ان کے لیے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور وہ اگر معافی طلب کریں گے، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں۔ اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھانیں تمہارے خلاف گواہی دیں۔ دوسری بات، تمہیں یہ گمان تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے۔ تیسری بات، اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا۔ چوتھی بات، اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ پانچویں بات، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ چھٹویں بات، اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان مشرکین و کفار کا حال، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے اعضائے جسمانی ان کے خلاف اس دن گواہی دیں گے۔ وہ اعضاء یعنی ہاتھ، پیر وغیرہ اس دن اس لیے گواہی دیں گے
کہ اس دنیا میں یہ کفار یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم جو چھپ کر گناہ کر رہے ہیں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی اس کی خبر نہیں، اس طرح ان کا گمان تھا۔ تو جب کسی کو ہمارے گناہ کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تو پھر ہم پر یہ الزام کون لگائے گا کہ ہم نے گناہ کیا تھا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعداء کو بطور گواہ ان کے سامنے لائے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے کیے ہوئے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، مگر کفار و مشرکین کو جھٹلانے کا کوئی موقع نہ رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعداء کو اس وقت گویائی عطا کریں گے، بولنے کی طاقت دیں گے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھ لیتے ہو کہ ہم اس طرح چھپ کر گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں، اور جب دیکھے گا نہیں تو گواہی کہاں سے لائے گا؟ مگر تمہیں کیا پتا جو تمہارے بدن سے لگے اعضاء ہیں، جو تمہیں ہر برائی کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہو اس سے بھی یہ واقف ہیں، تو بھلا کیا تم ان اعضاء سے بھی اپنے گناہ چھپا سکتے ہو؟ یہ تمہارے کان، یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہاری کھالیں تمہارے سب اعمال سے باخبر ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے عمل کی پوری خبر ہے، مگر تم لوگ اس سے بے خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہی سوچنا اور گمان کرنا انہیں گناہوں کی طرف لے گیا، اور یہ لوگ اسی ظام میں کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس طرح وہ گناہ کرتے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم لوگ آج خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے، اور تمہارے انہی اعمال نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اب قیامت کے دن ان لوگوں کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سزا ان کے لیے مقرر فرمائی، اگر وہ اس پر صبر کریں تب بھی وہ سزا انہیں ملے گی، اور اگر صبر نہ کریں اور اپنے گناہوں پر اس وقت اللہ سے معذرت کریں تب بھی انہیں یہی سزا ملے گی۔ اس لیے کہ معذرت اور صبر کا وقت یہاں نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں تھا، مگر یہ لوگ وہاں تو تکبر کرتے تھے اور تکبر کرتے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس وقت ایمان کی وجہ سے پھر پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے یا اس وقت اپنے گناہوں پر اللہ سے معذرت دنیا ہی میں چاہ لیتے، آج ان کا یہ حال کچھ اور ہوتا، مگر انہوں نے ایسا اس وقت نہیں کیا، اور اب یہاں ایسا کرنے کا کوئی موقع ان کے پاس نہیں ہے، لہذا اب اسی عذاب میں انہیں چاہیں یا نہ چاہیں رہنا ہی رہنا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال سے غافل ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوں، اس لیے کہ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا خیال رکھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اور یہ سبق بھی ملا کہ جب تک ہم صحیح سلامت اس دنیا میں ہیں تب تک ہی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اور اپنے گناہوں پر معذرت چاہنے کا وقت ہے۔ جس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت ہمارے پاس معافی مانگنے کا موقع نہیں رہے گا، اس لیے اللہ سے معافی مانگنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، ورنہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہم سے جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔